بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ناول اچھا لگے تو پلیز لائک ضرور کیا کیجیے اور کمنٹ کر کے ضرور بتایا کیجیے کہ آپ کو ناول کیسا لگا۔ آگے کا راستہ بہت زیادہ خطرناک ہے، آدھی پہاڑی سڑک پر آ گئی ہے، اس لیے راستہ کافی دیر تک بند ہی رہے گا۔ آپ لوگوں کو گاڑی میں ہی انتظار کرنا پڑے گا، ورنہ وہاں ایک ہوٹل ہے، وہاں پر چلے جائیں۔ اس نے تھوڑے ہی فاصلے کی طرف اشارہ کیا تھا جہاں ایک چھوٹا سا ہوٹل نظر آ رہا تھا۔ کافی سارے لوگ ادھر ہی جانے کا رخ کر رہے تھے کیونکہ تفصیلات کے مطابق شاید صبح تک یہ راستہ کھلنا ممکن نہیں تھا۔ یہ تو بہت ہی برا ہو گیا، دادا جان انتظار کر رہے ہوں گے اور یہاں پر موبائل کی بھی سروس نہیں ہے۔ گھر پہ فون کر کے کیسے بتاؤں؟ راستہ کھلے بغیر تو ہم آگے جا نہیں پائیں گے اور پچھلا راستہ بھی شاید اس سے زیادہ خراب ہوگا۔ اگر مین سڑک کی یہ حالت ہے تو پھر وہ تو راستہ پہلے ہی کافی بری کنڈیشن میں ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگا تھا جبکہ انائش کے چہرے پر بھی پریشانی آ چکی تھی۔ چلیں پھر اس ہوٹل میں جا کر پوچھتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے پاس رابطہ کرنے کے لیے کوئی طریقہ ہو سکتا ہے اس طرف سروس ہو، اس نے سوچتے ہوئے کہا تھا، جس پر مکرم نے ہاں میں سر ہلایا۔ تھوڑی دیر وہیں رکنے کا انتظار کر رہا تھا کیونکہ بارش بہت زیادہ تیز تھی، ایسے میں وہ ہوٹل تک پہنچتے بھیگ جاتے۔ آئیڈیا برا نہیں ہے، میں تو تمہارے ساتھ کہیں پر بھی رہنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ تو پھر بہت شاندار ہوٹل ہے، جنگل کے بیچوں بیچ، جنگل میں منگل کریں گے۔ جنگل میں منگل کے بچے پہلے اس بارش کا کچھ کریں، سوائے رومانس کے اور کچھ آتا ہی جاتا ہی نہیں ہے۔ وہ اس کے ہاتھ پر چٹکی کاٹتی اسے کچھ دور کرنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ ظالم بیوی، یہ کیا کیا ہے تم نے؟ اپنے ہاتھ پر چھوٹا سا نشان دکھاتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا تھا۔ یہ میں نے آپ کو بیبی والی سزا دی ہے، اس نے چھوٹا سا سرخ نشان دیکھتے ہوئے معصومیت سے مسکرا کر کہا تھا، اور اب میں تمہیں بڑوں والی سزا دوں گا، بس ہوٹل میں چلو تو صحیح، پھر تم دیکھنا سزا کسے کہتے ہیں، بدلہ لوں گا۔ گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ شاید وہ بھول چکا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے وہ بارش کے رکنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اوہ ہیلو مسٹر، ہم بارش کے رکنے کے بعد ہوٹل کی طرف جانے والے تھے۔ اس نے یاد کروایا تھا۔ اب بارش رکے یا نہ رکے، مکرم شاہ نہیں رکے گا۔ وہ اسے اشارہ کرتا باہر نکل چکا تھا، جبکہ اس کے باہر نکلتے ہی وہ گاڑی لاک کرتا، اس کا ہاتھ تھامتا تیزی سے وہاں سے نکلا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتی، بھیگتی بارش میں اس کے ساتھ ہوٹل کی طرف قدم بڑھانے لگ گئی۔ انہوں نے جب ہوٹل میں قدم رکھا تو وہاں پہلے سے ہی بہت سارے لوگ موجود تھے۔ جب اس کی نظر ایک طرف ڈیسک پر بیٹھی امریش پر پڑی تھی، وہ ایک نظر اسے دیکھتے اس کے پاس آ رہا تھا۔ ارے مکرم بھائی، آپ بھی یہاں آ گئے، راستہ بند ہو گیا ہے، ہم اس جگہ پر پھنسے ہیں۔ وہ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے اسے بتانے لگی تھی جبکہ وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا اس سے مقدم کے بارے میں پوچھنے لگا تھا۔ جب مقدم خود ہی ان کے پاس آ گیا، وہ سمجھ چکا تھا کہ راستہ بند ہو جانے کی وجہ سے وہ لوگ بھی ادھر ہی آ گئے ہیں۔ عجیب اتفاق تھا، ان چاروں کو ایک ہی جگہ پر ملا دیا تھا، اور مزے کی بات یہ تھی کہ ہوٹل میں بس ایک ہی کمرہ تھا۔ یار مسئلہ بن گیا ہے، ہوٹل میں بس ایک ہی کمرہ ہے، بہت سارے لوگوں کو کمرہ مل ہی نہیں رہا۔ ایک جان پہچان کا بندہ تھا ادھر تو اس نے کمرہ دلوا دیا ہے، ورنہ بڑا مسئلہ بن جاتا کیونکہ راستہ ساری رات نہیں کھلے گا۔ مقدم اس کے پاس رکے اسے بتانے لگا تھا کہ ہوٹل میں اور کمرہ نہیں ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، ہم ایک ہی کمرے میں رہ لیں گے، کون سا ہم لوگ ایک دوسرے سے انجان ہیں، مقدم خود ہی اپنی بات کا جواب دیتے ہوئے کہنے لگا۔ اس پر امریش نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا، جبکہ انائش کو بہت زیادہ ہنسی آ رہی تھی کیونکہ مکرم کی امیدوں پر پانی پھر چکا تھا۔ وہ کہاں اس کے ساتھ رومانٹک موڈ میں یہاں تک آیا تھا اور کہاں اسے آگے سے یہ پتہ چلا تھا کہ ہوٹل میں کمرہ ہی نہیں ہے۔ چلو یار، شکر ہے کمرہ تو مل گیا نا، گزارا کر لیں گے، ہم نے کون سا ساری رات یہیں رہنا ہے۔ وہ اس سے چابی لیتے ہوئے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرنے لگا جب اسے پیچھے سے ایک اور جانی پہچانی آواز سنائی دی۔ ارے یار، ایسے کیسے کمرہ نہیں ہے، راستہ بند ہے، تم لوگوں نے یہاں ہوٹل بنایا ہوا کیوں ہے؟ اگر تم لوگ کمرہ نہیں دے سکتے تو جواب دو۔ وہ لڑ رہا تھا جب مکرم نے مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ سہمی سی انایا کھڑی تھی۔ مکرم اور مقدم دونوں ہی پلٹ کر اس کی طرف آ گئے تھے، شاید وہ بھی راستہ بند ہو جانے کی وجہ سے یہاں پھنسا رہا۔ مجھے نہیں پتہ، دیکھ بھائی، 2 کمرے بک کروا، ایک کمرہ لڑکیوں کے لیے، ایک کمرہ لڑکوں کے لیے، مطلب میرا بھائی بھی یہیں آنے والا ہے، وہ بھی گھر کی طرف واپس آ رہا ہے تو سیدھا یہیں آئے گا۔
مجھے کہیں سے بھی کمرہ چاہیے، آج رات کچھ بھی کر، میں تجھے ڈبل بلکہ ٹرپل پیمنٹ دوں گا، لیکن کمرے کا انتظام کر کے دینا پڑے گا۔ وہ اپنے اصلی انداز میں اس سے کہہ رہا تھا جب اچانک سے ایک طرف سے مکرم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جبکہ مغزم اس کے دوسری طرف گیا تھا۔ وہ ابھی تک اس سے اتنا فری نہیں ہوا تھا کہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ پاتا۔ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا تم لوگ ہماری جاسوسی کر رہے ہو یا کہیں تم لوگوں کے ساتھ بھی وہی ہوا ہے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے؟ وہ حیرانگی سے انہیں دیکھنے لگا تھا، جبکہ انایا تو اچھی خاصی شرمندہ ہو گئی تھی، کیونکہ شناور اپنی زبان کا استعمال کرتے ہوئے سب کو بتا چکا تھا کہ وہ شناور ہے، زراور نہیں۔ ہم یہاں جو بھی کر رہے ہیں، لیکن تو یہاں انایا کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ تجھے پتہ ہے نا شادی سے پہلے یہ سب کچھ ہماری فیملی میں الاؤ نہیں ہے۔ مکرم نے دانت دکھاتے ہوئے اس سے کہا تھا، جبکہ اس کی پلاننگ کے بارے میں وہ پہلے ہی بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا، لیکن اس طرح اسے ان کا ہوٹل میں ملنا اس کے لیے بہت مزے کی کنڈیشن تھی۔ فضول مت بول، تو یہاں جو کر رہا ہے وہی میں بھی کر رہا ہوں۔ گاڑی راستہ بند ہونے کی وجہ سے آگے نہیں جا سکتی اور ہم یہاں پر برے طریقے سے پھنس چکے ہیں، اور مجھے اس طرح سے گھور کر میری بیوی کو شرمندہ مت کرو۔ وہ پہلے ہی بہت پریشان ہے۔ اس نے اس کا دھیان پاس کھڑی انایا کی طرف دلایا تھا، جو کہ پہلے ہی مغزم اور امریش کو یہاں دیکھ کر اچھی خاصی پریشان ہو گئی تھی، اور پھر مکرم کا انداز ایسا تھا جو اسے مزید پریشان کرنے کے لیے کافی تھا۔ خیر جو بھی ہے، تجھے اس ہوٹل میں کمرہ نہیں ملنے والا، اور نہ ہی جناب ادھر آ رہے ہیں ان کو ملنے والا ہے۔ ہمیں صرف ایک ہی کمرہ ملا ہے، وہ بھی بہت زیادہ مشکل سے، اور وہ بھی مغزم کے یہاں پہلے آ جانے کی وجہ سے۔ تو رات وہیں پر آرام سے بیٹھ کر گزار لیتے ہیں، باقی دیکھا جائے گا۔ یہاں اور کوئی کمرہ نہیں ہے سوائے اس کمرے کے۔ وہ اسے تفصیل سے بتا رہا تھا۔ تو ٹھیک ہے، میں گاڑی میں ہی رات گزار لوں گی۔ ویسے بھی بہت سارے لوگ وہاں گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ کمرہ بہت مہنگا دیا جا رہا ہے، تو آپ لوگ یہاں ہوٹل میں رہ لیں، میں گاڑی میں ہی رہوں گی، اس نے ایک چور نظر امریش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ وہ نہ تو مغزم کو دیکھنے کے حق میں تھی اور نہ ہی امریش سے نگاہیں ملانا چاہتی تھی، اور اس کی کنڈیشن کو شناور بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکا تھا۔ ہاں یار، ہم گاڑی میں بیٹھ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں پر بہت سارے لوگ ہیں، تم لوگ انجوائے کرو، آ جاؤ انایا۔ وہ انایا کی آنکھوں میں آئے موٹے موٹے آنسو دیکھ چکا تھا، اسی لیے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی دوسری طرف کر چکا تھا، جہاں وہ ان سب لوگوں کی نگاہوں سے محفوظ تھی۔ نہ جانے کیوں انایا کو لگا کہ شناور اسے دنیا والوں کی بری نگاہ سے بچا لینا چاہتا ہے۔ اس نے بے اختیار ہی اس کی شرٹ کو اپنے ہاتھوں سے تھامتے ہوئے چہرہ جھکا لیا تھا، اس وقت سے یہی اپنا مضبوط صاحبان لگ رہا تھا۔ ارے نہیں یار، ہمارے ہوتے ہوئے تم لوگوں کو گاڑی میں رات گزارنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم سب لوگ کون سا سونے والے ہیں؟ کمرے میں ہم سب کا سونا آسان نہیں ہے، اس لیے ہم رات کو انجوائے کرتے ہیں، اچھا ہی ہے نا، ہمارا گیٹ ٹوگیدر ہو جائے گا۔ مکرم نے ماحول کی سنگینی کم کرتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں بھائی، ہمیں جانا ہے، انایا نے پھر سے اپنی بات دہرائی تھی، جب اچانک زراور اور زرشے کی بھی وہاں انٹری ہو گئی، جبکہ انائش کو نہ تو انایا کے انکار کی سمجھ آ رہی تھی اور نہ ہی وہ ان سب باتوں کو سمجھ پا رہی تھی جو وہاں ہو رہی تھی۔ اسے تو بس اتنا پتہ تھا، مکرم کے پلان پر بری طرح سے پانی پھر چکا تھا۔ ارے تم لوگ یہاں پر یہ کیا ہو رہا ہے؟ زراور اندر داخل ہوتا کبھی مسکرا رہا تھا تو کبھی حالات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہوٹل میں کمرہ نہیں ہے اور ہم سب ایک ہی کمرے میں رہنے والے ہیں، مکرم نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ ارے واہ یار، یہ تو بہت مزے کی بات ہے، چلو ایک ساتھ انجوائے کریں گے، مزہ آ جائے گا۔ وہ خوش ہوتے ہوئے بولا تھا کہ اچانک انہیں اپنے قریب سے ایک اور کھنکار کی آواز سنائی دی۔ عبداللہ سر سے پیر تک بھیگا ہوا ان کے قریب ہی کھڑا تھا، وہ بھی اس بارش میں پھنس چکا تھا، اور اس کو اس حد تک بھیگا ہوا دیکھ کر سب لوگ کہا لگا کر ہنسے تھے۔ کتنا حسین اتفاق تھا جس نے ان سب کو ایک ساتھ کر دیا تھا۔ وہ نو کے نو ایک ہی کمرے میں رہنے والے تھے، کیونکہ مکرم کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ شناور اور انایا کو اس طرح گاڑی میں رات نہیں گزارنے دے گا، اور وہ مکرم کی بات سے انکار نہیں کر سکتا تھا، جبکہ جس انداز میں شناور نے انایا کا ہاتھ تھامے اسے اپنے قریب کر رکھا تھا، اسے یہ صاف ظاہر تھا کہ وہ کسی کی بری نگاہ اس پر نہیں پڑنے دے گا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، مجھ پر اعتبار کرو، میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہیں بری نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا۔
اسے اپنے کان کے بالکل قریب سرگوشی نما آواز سنائی دی تھی۔ ہیرو نے سر اٹھا کر ایک بار اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھرا ہوا تھا۔ اسے بے حد نرمی سے اس کے دونوں آنکھوں پر اپنے لب رکھے۔ شاید وہ مغزم سے خوفزدہ تھی۔ اس رات مغزم کے تھپڑوں نے اسے ایک اور دنیا سے روشناس کروایا تھا۔ وہ سب سے لاڈ اٹھوانے والی ایک شخص کے تشدد کا نشانہ بنی تھی۔ اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ کسی کے ساتھ کچھ برا نہیں ہونے دے سکتی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ اتنا برا کیا جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہ جانے کیوں اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس شخص پر اعتبار کرے۔ وہ خاموشی کے ساتھ اس کے ساتھ لگی، آہستہ آہستہ قدم اس کمرے کی طرف بڑھانے لگی۔ اس کے آگے پیچھے کیا ہو رہا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ اگر کچھ جانتی تھی تو بس اتنا کہ اس کے بے حد قریب اس کا محرم ہے۔ وہ اسے ہر بری نگاہ سے، ہر بری نظر سے بچائے گا۔ وہ سب کزن ایک ہی کمرے میں آ گئے تھے۔ کمرہ بہت بڑا نہ سہی، بہت چھوٹا بھی نہیں تھا۔ ایک ڈبل بیڈ تھا، وہیں پر رکھا بڑا سا صوفہ اور 2 سنگل صوفے تھے۔ زمین پر قالین بچھایا گیا تھا جو شاید کمرے کو گرم رکھنے کے لیے تھا، کیونکہ باہر اچھی خاصی سردی تھی اور کمرے کا ماحول کافی بہتر تھا۔ سوائے عنایہ کے لڑکیاں بیڈ سنبھال چکی تھیں، جبکہ باقی لوگ اپنے لیے صوفے پر جگہ بنا رہے تھے۔ شناور نے اب تک اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ اس نے اپنے ساتھ اسے ایک سائیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے بالکل ساتھ بیٹھ گیا۔ جبکہ عبداللہ کو اوپر جگہ نہ ملی، اسی لیے وہ قالین پر ہی تکیہ رکھ کے نیم دراز ہو گیا۔ ہم سب یہاں آ تو گئے ہیں، لیکن کریں گے کیا؟ عنائش کے لیے یہ سب کچھ بہت انٹرسٹنگ تھا۔ اس نے پہلی بار سب کو مخاطب کیا تھا، جبکہ اس کی طرف سے اپنے لیے تھوڑا سا نظر کرم ان سب کے لیے بہت اہمیت رکھتا تھا۔ اسی لیے سبھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ ساری رات یہاں سونا ناممکن تھا تو ظاہری سی بات ہے جاگنے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا، ورنہ ان کا یہ گیٹ ٹوگیدر بہت بورنگ ہو جاتا۔ پیاری بہنا، سب سے پہلے تو ہم لوگ ڈنر کریں گے، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ کسی نے بھی ڈنر کیا ہوا ہے۔ مغزم نے اسے دیکھتے ہوئے سب کی طرف دیکھا تھا، جہاں سب کے چہرے پر لکھا تھا کسی نے بھی ڈنر نہیں کیا۔ گڈ، مجھے تو کافی تیز بھوک لگی ہے، عبداللہ نے کہا۔ تو پھر ہمیں سب سے پہلے ڈنر آرڈر کرنا چاہیے نا؟ عنائش نے وہیں رکھ کے فون کی طرف اشارہ کیا تھا جو مکرم کے بالکل قریب تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر فون اٹھا لیا تھا۔ تم لوگ ڈنر آرڈر کرو، میں گاڑی سے پیسٹری نکال کر لاتا ہوں۔ میں نے سب کے لیے لی تھی، لیکن گھر پہنچنے سے پہلے ہمارا یہاں اتفاق سے مگر زبردست قسم کا پلان بن گیا، عبداللہ اٹھتے ہوئے کہنے لگا، جس پر عنائش کے چہرے پر رونق آ گئی تھی۔ ارے یار رہنے دو، باہر بہت بارش ہے، فضول میں پھر سے بھیگ جاؤ گے، اسے زراور نے منع کیا، اور زراور کے منع کرنے پر عنائش نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ پھر اس کا منہ پھل گیا، جسے عبداللہ نے بہت شدت سے نوٹ کیا تھا۔ ارے تم لوگوں کا پیٹ فل ہو جاتا ہوگا، ان ہوٹل والوں کے کھانے سے میرا اور عاشی کا نہیں ہوتا ہے نا؟ عاشی بولو، تمہیں پیسٹری چاہیے یا نہیں؟ اس نے اسے مخاطب کیا تھا۔ مجھے ہوٹل کا کھانا بالکل بھی پسند نہیں، اور یہاں پر کنڈیشن ایسی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اچھا کھانا ملے گا، تو پیسٹری چلے گی میرے لیے، اس نے فوراً جواب دیا تھا۔ عبداللہ بھائی میرے لیے بھی چلے گی، اسے بالکل تھوڑی سی آواز شناور کے پیچھے سے سنائی دی تھی۔ عبداللہ نے حیرت سے پورا منہ کھول کر اسے دیکھا۔ ارے یہاں عنایہ بی بی براجمان ہے، ہمیں تو ابھی تک پتہ بھی نہیں چلا عنایہ بی بی یہاں پر ہیں، اور اتنی خاموشی۔ اچھا اب سمجھ میں آیا، شوہر پر اپنا اچھا امپریشن جمانے کے لیے اچھی کوشش ہے، گڈ لک، پٹا لو اپنے شوہر کو، یہی موقع ہوتا ہے امپریس کرنے کا، کر لو جتنا کر سکتی ہو، اس نے اسے تنگ کرتے ہوئے کہا۔ مجھے کسی کو امپریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پہلے ہی مجھ سے امپریسڈ ہیں۔ آواز بہت کم تھی، لیکن سب کے چہرے پر مسکراہٹ کی وجہ بن گئی تھی۔ شناور نے داد دینے والے انداز میں اس کے گرد باہوں کا حصار بناتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اگر امپریس ہے تو بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ سے کپل بھی اتنا حسین ہے کہ جتنی تعریف کی جائے کم ہے، اللہ کرے کسی کی نظر نہ لگے۔ عبداللہ پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا کمرے سے باہر نکلا تھا، جبکہ مکرم کھانے کا آرڈر دے چکا تھا۔
تھوڑی دیر میں ڈنر وہاں لگا دیا گیا تھا اور ان کی سوچ کے عین مطابق کھانے میں بالکل کوئی سواد نہیں تھا۔ شاید ہی انہوں نے زندگی میں ایسا کھانا پہلے کبھی کھایا تھا۔ سب کا ہی موڈ خراب ہو گیا تھا، سوائے عنایا، انائش اور عبداللہ کے، جو بڑے مزے سے وہاں بیٹھے پیسٹری کے ساتھ ڈنر کر رہے تھے۔ اس نے سرشے کو بھی آفر کی تھی لیکن سرشے نے انکار کر دیا تھا۔ وہ زیادہ میٹھی چیزیں نہیں کھاتی تھی، لیکن اگر اسے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا یہ کھانا ایسا ہوگا وہ اس آفر کو کبھی بھی ریجیکٹ نہ کرتی۔ لیکن اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ شناور نے بس 2-3 نوالے ہی کھائے تھے۔ یہ کھانا اس کے لیے ہضم کرنا بہت مشکل تھا، لیکن وہ رزق تھا اور اس سے انکار کر کے وہ ناشکری نہیں کر سکتا تھا۔ اس دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کو شاید ایسا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا، لیکن اسے اپنی بیوی سے اچھی امید تھی جس نے اسے کوئی آفر نہیں کی تھی۔ کھانا سب نے اپنی اپنی جگہ پر ہی بیٹھ کر کھایا تھا، اسی لیے تو وہ اب تک شناور کے پیچھے ہی بیٹھی تھی۔ وہ کسی کی نظروں کے سامنے آنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ مگزم اور امریش کی نظروں سے بہت دور تھی۔ کھانا کھانے کے بعد اب وہ لوگ سوچ رہے تھے کہ اب کیا کیا جائے، اور یہ سوچ سب کے لیے ہی کافی کنفیوز کر دینے والی تھی۔ اب ساری رات یہاں بیٹھ کر وہ کیا کر سکتے تھے؟ انہیں اپنے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ میرے پاس ایک بہت زبردست آئیڈیا ہے، چلو آؤ گانا گاتے ہیں اور تم لوگ گیس کرنا کون سی فلم ہے۔ عبداللہ نے شناور کو آئیڈیا دیا تھا جو کسی کو بھی پسند نہ آیا۔ یار یہ گیم پرانے زمانے میں کھیلا جاتا تھا اور اب مجھے گانے بھی نہیں آتے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، اور کچھ کرتے ہیں، اپنے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ کتنے سالوں سے ہم ایک دوسرے سے الگ تھے، ہم جانتے تک نہیں کہ ہم نے اتنے سال کیا کیا۔ اپنے ان سالوں کو دوبارہ جیتے ہیں، اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، وہ باتیں جو ہم نے کبھی ایک دوسرے کو نہیں بتائیں وہ بتاتے ہیں۔ اس نے عبداللہ کا آئیڈیا کینسل کرتے ہوئے اپنا آئیڈیا دیا تھا جو سب کو پسند آیا تھا۔ ہاں، اپنی اپنی خواہشوں کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں آگے کیا کرنا ہے۔ زراور نے بھی مکرم کا ساتھ دیا تھا۔ یہ بھی بہترین آئیڈیا ہے۔ سب سے بڑے مکرم بھائی ہیں، آپ بتائیں بھائی آپ کی کیا خواہش ہے؟ عبداللہ بھی بیٹھ کر اس سے پوچھنے لگا تھا۔ میری تو بس ایک خواہش ہے، دادا جان کی ہر خواہش پوری کرنا، وہ جو چاہتے ہیں، جو مجھ سے امید رکھتے ہیں، اس امید پر پورا اترنا۔ میں کبھی ان کے دکھ کی وجہ نہیں بننا چاہتا۔ مکرم نے چند ہی لائنوں میں اپنی بات ختم کر دی تھی۔ واہ واہ کیا بات ہے مکرم، یا میں بھی کہوں تم دادا جان کی فیورٹ لسٹ میں سب سے اوپر کیوں آتے ہو؟ گڈ گڈ لگے رہو۔ جی تو انائش بھابھی آپ کی باری۔ شناور نے اسے چڑھاتے ہوئے انائش کا نام لیا تھا، جس پر وہ مسکراتے ہوئے ایک نظر سب کو دیکھنے لگی اور اس کی نظر مکرم پر آ کر ٹھہر گئی تھی۔ اس کے اس طرح سے دیکھنے پر وہ مسکرایا تھا اور سب نے ہوٹنگ کی تھی۔ اب اپنی ان حسین نظروں سے اپنے شوہر کو نہارتی رہیں گی کہ اپنی خواہش کا اظہار بھی کریں گی۔ امریش نے اس کو مکرم کو دیکھتے پا کر شرارتی انداز میں اسے چھیڑا تھا۔ میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، اللہ ہمیں کبھی جدا نہ کرے، بس یہی خواہش ہے میری، اس کے علاوہ اور کوئی خواہش نہیں میرے دل میں۔ اس نے مسکرا کر نگاہیں جھکا لی تھیں، جبکہ سب نے ہی آمین کہا تھا۔ چلو جی مگزم میاں تم بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے؟ زراور نے اب مگزم کی طرف دیکھا، لیکن کسی نے بھی کوئی خاص ایکسپریشن نہیں دیے تھے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ انائش اس بات کو نوٹ کرے کہ اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کیا جا رہا ہے۔ میری کوئی بہت بڑی خواہش نہیں ہے، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ میری ساری فیملی ہمیشہ ایک ساتھ مل جل کر رہے، ہم ہمیشہ اسی طرح سے گیٹ ٹوگیدر کرتے رہیں اور خوش رہیں۔ جو دوریاں پہلے ہم میں آئی ہیں اب مزید نہ آئے، ہم ہمیشہ ساتھ رہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، جس پر سب مسکرائے تھے اور اب ان کا نشان زرشے تھی۔ میں اپنے ہم سفر کے ساتھ اللہ پاک کا حسین گھر دیکھنا چاہتی ہوں، اور کوئی خواہش نہیں۔ اس نے بہت جلدی اپنی خواہش کا اظہار کر کے بات ختم کر دی تھی، جبکہ وہ جان چکا تھا کہ وہ اس سے کیا امید رکھتی ہے۔ اس نے مسکرا کر آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے
اشارہ کیا تھا جس پر وہ نگاہیں جھکا گئی تھی۔ امبریش تم بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے؟ آپ مغزم نے امبریش کا نام لیا جو کہ ان سب کو سنتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ اللہ پاک نے میری ہر خواہش پوری کر دی ہے، میرے دل میں کوئی خواہش نہیں ہے۔ ایک التجا ہے کہ مجھ سے جو غلطی انجانے میں ہوئی ہے وہ معافی کے قابل بن جائے۔ میں نے کسی کا دل دکھایا ہے، بس اللہ اس کا دل میری طرف سے صاف کر دے۔ میں اپنی ایک غلطی کی وجہ سے اپنی بہت پیاری دوست کو کھو چکی ہوں، مجھے وہ دوست واپس چاہیے۔ وہ انایا کو دیکھتے ہوئے بول رہی تھی جو کہ خاموشی سے اپنے ہاتھوں میں نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ چلو جی شناور شاہ، اب تمہاری باری۔ ماحول کو سنگینی سے پکڑتے دیکھ مکرم نے کھیل کا رخ اب شناور کی طرف کر دیا تھا۔ ارے یار، میری خواہش تم سب کو پتہ ہے، میں ورلڈ ٹور کرنا چاہتا ہوں شادی کے بعد۔ اور ٹھیک ہے بھائی، ورلڈ ٹور والی خواہش کا اظہار میں نے شادی والے معاملات کو نکال کر کیا تھا 10 سال پہلے، لیکن اب بھی میری یہی خواہش ہے۔ میں پوری دنیا گھومنا چاہتا ہوں، لیکن اب اپنی بیوی کے ساتھ، کیونکہ خیر سے اب میں ایک شادی شدہ آدمی ہوں تو مجھے اپنی ساری خواہشوں میں اپنی بیوی کو سب سے پہلے یاد رکھنا ہوگا۔ تو ہاں، میں اپنی بیوی کے ساتھ پوری دنیا گھومنا چاہتا ہوں۔ اس نے بڑے مزے سے اپنی بات مکمل کی تھی۔ کیا بات ہے شناور صاحب، آپ کے کیا کہنے؟ اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا آپ کی اس ننھی منھی بیوی سے بھی کوئی سوال پوچھ لیا جائے؟ اس نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا تھا۔ پوچھ لو، اس نے بڑی شان بے نیازی سے جواب دیا۔ انایا جی، اب آپ کی باری۔ عبداللہ نے انایا کی طرف دیکھا تھا جو نہ جانے کب سے نگاہیں جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کا اتنا خاموش رہنا شاید ہی یہاں پر کسی سے برداشت ہو رہا تھا، لیکن اس وقت وہ سبھی جانتے تھے کہ وہ اتنی خاموش کیوں ہے۔ میری خواہش ہے، وہ کچھ کنفیوز سی ہو رہی تھی جب شناور بول اٹھا کہ آئس کریم لینڈ پر جا کر گھر بسانا چاہتی ہیں اور چاکلیٹ کا جزیرہ خریدنا چاہتی ہیں، ہے نا انایا؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بھی بولتی، شناور نے اس کی سوچ کا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ شناور کی بات پر سب لوگ مسکرانے لگے تھے۔ آپ کو میری ڈائری کدھر سے ملی؟ وہ حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگی تھی۔ یہ تو اس میں اسرائیل نے لکھا تھا، شاید اس میں 11-12 سال کی عمر میں لکھنا شروع کی تھی اور کافی سالوں سے لاپتہ تھی، لیکن اس کے انداز پر شناور کے کہا لگا کر ہنسا تھا۔ میری ڈائری کدھر ہے شناور شاہ؟ جواب دے مجھے، وہ بہت خطرناک انداز میں اس سے پوچھ رہی تھی۔ میرا کسی ڈائری سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور نہ ہی میں تمہارا جواب دہ ہوں، بڑے مزے سے اسے چڑھاتے ہوئے بولا تھا۔ آپ جواب دہ نہیں ہیں، آپ چور ہیں، آپ نے میری ڈائری چرائی ہے، وہ بھی وہ ڈائری جو میں نے بچپن میں لکھی تھی۔ کتنی حسین یادیں تھیں، کتنی حسین باتیں تھیں اس ڈائری میں۔ میں نے اس ڈائری میں کیا کیا لکھا تھا، اور آپ چور کہیں کے، آپ نے میری وہی ڈائری چرا لی۔ وہ بہت خطرناک ارادوں سے اسے گھور رہی تھی، جبکہ اس کی چھوٹی سی ناک پر اتنا غصہ دیکھ اسے بہت مزہ آ رہا تھا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، اپنے مجازی خدا کو چور کہہ کر پکار رہی ہو۔ خیر مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن کیا تمہیں سچ میں نہیں پتہ وہ ڈائری میرے پاس کیسے آئی؟ غالباً وہ شاید تم نے مجھے پنک کلر کا کور چڑھانے کے لیے کسی زمانے میں خود دی تھی۔ اس کے ساتھ یہ کہہ کر اسے چڑھایا تھا کیونکہ تم نے اس میں اپنی بہت سی پرسنل باتیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن وہ کیا ہے نا، شناور شاہ کسی کا پابند نہیں ہے، اس لیے میں نے تمہاری قسم کو بالکل سیریس نہیں لیا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا تھا، جبکہ سب لوگ ان کی باتیں سن رہے تھے، اور سب سے زیادہ جو چیز انہیں مزہ دے رہی تھی وہ تھا انایا کا غصہ، کیونکہ اس وقت ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی شناور کو کچا چبا جائے گی۔ میں نے وہ ڈائری ایک امانت کے طور پر آپ کو دی تھی اور آپ نے اس ڈائری کو پڑھا، بلکہ پورا کا پورا رٹا، اور پھر یہاں پر آپ نے سب کے سامنے میری پرسنل باتیں شیئر کر دیں۔ یہ بہت غلط ہے شناور شاہ، آپ کو کوئی حق نہیں بنتا میرے ڈریم اس طرح سے ایکسپوز کرنے کا۔ وہ غصے سے کہتے ہوئے یہ بات بھی بھول گئی تھی کہ وہ سب پر یہ بات ظاہر کر رہی ہے کہ یہ ڈریم اب تک قائم ہے۔ وہ سچ میں آئس کریم کے شہر میں جا کر بسنا چاہتی تھی، اور تو اور وہ چاکلیٹ کا جزیرہ بھی خریدنا چاہتی تھی۔
کیا اسے اب تک لگتا تھا کہ ان سب چیزوں کا کوئی وجود ہے؟ ہاں، ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اب تک کارٹون دیکھتی تھی، اور خاص کر ایسے کارٹون جس میں ان سب چیزوں کا جزیرہ، شہر اور پتہ نہیں کیا کیا دکھایا جاتا تھا۔ تو کیا تمہاری یہ ڈریمز اب تک قائم ہیں؟ میرا مطلب ہے، کیا تم سچ میں چاکلیٹ کا جزیرہ آج بھی خریدنا چاہتی ہو؟ شاید اس کا مذاق بنا رہا تھا۔ جی نہیں، میں اتنی بے وقوف نہیں ہوں، میں جانتی ہوں کہ ان سب چیزوں کا اس دنیا میں کوئی وجود نہیں ہے۔ اب اتنی بھی چھوٹی بچی نہیں ہوں، میں سب سمجھتی ہوں۔ اور جیسے وہ چیختے ہوئے بولی تھی، تو پھر کیا مسئلہ ہے ڈارلنگ؟ اگر تمہارے اولڈ ڈریم کسی کو پتہ چل جائیں تو کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ کیوں فرق نہیں پڑتا؟ مجھے فرق پڑتا ہے۔ آپ میری پرسنل باتیں اس طرح سب کے سامنے کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اگر یہ آج بھی اگر یہ میرے ڈریم ہوتے تو اس کا غصہ اب تک ٹھنڈا نہ ہوا تھا۔ اس کے انداز پر شناور نے سوچنے والے انداز میں چہرے پر ہاتھ رکھا۔ یار، آئی ایم سوری، مجھے تو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ کل والی انایا اور آج والی انایا میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ ڈریم تو تمہارے آج بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ آئس کریم تو تمہیں پسند ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ پسند ہے۔ میرا نہیں خیال کہ تمہارا چاکلیٹ سے بھی ناتا ٹوٹا ہے، یقیناً زیادہ مضبوط ہو گیا ہوگا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا۔ صاف ظاہر تھا وہ اسے چڑھا رہا ہے۔ جی ہاں ہے، میرا مضبوط ناتا ہے، اتنا مضبوط ناتا ہے میرا کہ آپ جیسے گوری چمڑی والے مرد مجھے پسند بھی نہیں ہیں۔ میری لائف میں کوئی چاکلیٹ ہیرو آنا چاہیے تھا، لیکن آپ جیسا سرخ سفید انڈا آ گیا، جو مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ وہ غصے سے چیختے ہوئے بولی تھی۔ اس بار سب کا کہکہا بلند ہوئے تھے۔ سب کے کہکہے بلند ہوئے تھے، سب ان دونوں کی لڑائی بہت انجوائے کر رہے تھے، لیکن شناور کا تو منہ کھل گیا تھا۔ وہ اس کے لیے اتنے توہین آمیز الفاظ استعمال کر رہی تھی۔ وہ کبھی اسے گوری چمڑی کہہ رہی تھی تو کبھی انڈا۔ اس کے انداز میں اپنے شوہر کی یہ ویلیو تھی، اس کی نظر میں اپنے شوہر کی یہ ویلیو تھی کہ وہ اسے انڈا کہہ کر بلاتی۔ وہ اس سے زیادہ کسی سامنے چاکلیٹ ہیرو کو اہمیت دے رہی تھی، اور شناور شاہ، جو اپنے سامنے کسی دوسرے کو کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا، اپنی بیوی کی اس خواہش پر سر سے پیر تک سلگ اٹھا۔ تو میری جگہ کسی چاکلیٹ اسکن والے ہیرو کو چاہتی تھی؟ ارے، لوگ میری جیسے آدمی کی خواہش کرتے ہیں۔ مر مر کر دعائیں مانگ مانگ کر ان لوگوں کو میرے جیسا حسین و جمیل مرد نہیں ملتا۔ جس سرخ و سفید رنگت کا تم مذاق بنا رہی ہو نا، لڑکیاں مرتی ہیں ایسی رنگت پر۔ وہ اسے اپنی اسکن کی اہمیت کا احساس دلا رہا تھا۔ ہاں تو مرتی ہوں گی نا بے وقوف لڑکیاں، جس نے آپ کو دھوپ میں کھڑے نہیں دیکھا ہوگا۔ 2 منٹ دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ تو چہرہ ٹریفک لائٹ کی لال بتی کی طرح جلنے لگتا ہے۔ اگر کسی بات پر غصہ آ جائے تو سیب جیسی شکل نکال لیتے ہیں۔ اور بس، اس سے زیادہ میں ایک اور لفظ برداشت نہیں کر سکتا اپنی برائی میں۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے مزید مثالیں دیتی، شناور کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ یہ جو تم نے سب کچھ بولا ہے نا، صرف مجھے نہیں بولا، ہم سب کو بولا ہے، کیونکہ ہم سب کی اسکن ایک جیسی ہے۔ تمہیں شرم نہیں آئی اتنے لوگوں کو جن کو تم اپنا بھائی کہتی ہو، اپنے بھائیوں کے خلاف ایسے کہہ رہی ہو؟ تم ان کی اسکن کی توہین کر رہی ہو۔ شناور صاحب، میں نے آپ کا نام لیا ہے، اس نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا، جس کا صاف مطلب تھا کہ وہ سب الفاظ صرف اسی کی شان میں قصیدے پیش کرنے کے لیے کہے گئے ہیں، نہ کہ کسی اور کے بارے میں۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی کہ عبداللہ بولا، انایا نے ہمارے لیے یہ سب کچھ نہیں بولا تھا، یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے۔ انایا ہماری بہن ہے، وہ ہمارے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ عبداللہ نے بھی اسے چڑھاتے ہوئے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا تھا۔ شناور نے اسے گھورا۔ میں اپنی بے عزتی کروانے کے لیے یہاں نہیں آیا، میں جا رہا ہوں یہاں سے، بہت ہو گیا، اس سے بہتر ہے کہ میں گاڑی میں رات گزار لوں۔ وہ غصے سے اٹھ کر کمرے سے نکل گیا تھا، جس پر انایا نے دونوں ہاتھوں سے اسے بائے بائے کیا تھا۔ ارے شناور بھائی، چلے گئے، کتنا غصہ ہو گئے تھے نا۔
عنایا تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ انائش کو بہت برا لگا تھا اس طرح کسی کا کمرے سے چلے جانا۔ وہ سب کتنا انجوائے کر رہے تھے۔ بڑا درد جاگ رہا ہے بھائی کا سینے میں، فکر مت کرو، تھوڑی دیر میں واپس آ جائیں گے، اس نے انائش کو گھورتے ہوئے اس انداز میں کہا تھا جیسے بچپن کا یارانہ ہو۔ لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ وہ آج سے پہلے کبھی ٹھیک سے ایک دوسرے سے ملے بھی نہیں تھے۔ یار تمہیں اپنے شوہر سے اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے، ان کو برا لگا ہے۔ انائش نے ایک بار پھر سے شناور کی سائڈ لی تھی۔ بھائی آپ کی بیوی مجھے غصہ دلا رہی ہے، اب اس نے مکرم سے شکایت لگائی تھی۔ انائش جان تم چھوڑو ان سب باتوں کو، یہ ان کا روز کا معمول ہے، مکرم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ روز کا معمول ہے سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ مجھے لڑکا کہہ رہے ہیں؟ میں اس سے پہلے آپ کے بھائی سے کبھی نہیں لڑی۔ بس 3-4 باری لڑائی ہوئی ہوگی، اس نے دماغ پر زور ڈالتے ہوئے، اور اپنی پہلی ملاقات یاد کی تھی جس میں کوئی بھی خوشگواریت نہیں تھی۔ ملاقات بھی 3-4 باری ہوئی تھی۔ عبداللہ نے لقمہ دیا۔ آپ خاموشی سے بیٹھے رہیں، کنوارے لوگ بیچ میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے، اس نے عبداللہ کو اس کی اوقات یاد دلائی تھی، جس پر عبداللہ سلگ کر واپس بیٹھ گیا تھا۔ ارے یار فکر مت کرو، وہ زیادہ دیر باہر نہیں رہ سکتا، تھوڑی دیر میں واپس آ جائے گا، مجھے یقین ہے، زراور نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اپنے بھائی کو بہتر طریقے سے جانتا تھا، اور اس کی بات سچ ثابت ہوئی تھی جب اچانک دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ باہر سردی کافی زیادہ ہے اور گاڑی میں اس سردی میں بالکل نہیں بیٹھ سکتا، اسی لیے میں واپس آ گیا ہوں، لیکن میں کسی کے لیے نہیں آیا، اسے بتا دیا جائے۔ وہ انایا کے قریب جگہ بناتا واپس اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گیا تھا اور اونچی آواز میں اس بات کا اعلان بھی کیا تھا کہ انایا کے لیے واپس نہیں آیا، جبکہ انایا بھی دوسری طرف منہ پھیر چکی تھی۔ انایا کو کافی دیر کے بعد پرانے انداز میں دیکھ کر شناور اور زراور بہت خوش تھے، ورنہ پچھلے کافی ٹائم سے وہ کسی سے صحیح سے بات بھی نہیں کر رہی تھی۔ اس کا ہنسنا، مسکرانا، شرارتیں کرنا، سب کو تنگ کرنا کہیں گم سا ہو گیا تھا، لیکن آج ایسا لگ رہا تھا جیسے پرانی انایا واپس مل گئی، جو ہر کسی کی ناک میں دم کر کے رکھتی تھی۔ اس کی شرارتیں سب کو بہت عزیز تھی۔ چلو یار اب لڑائی جھگڑا ختم کرو، کوئی اور بات کرتے ہیں۔ مگزم کے بولنے کی دیر تھی کہ انایا کے چہرے کی مسکراہٹ ایک دفعہ پھر سے غائب ہو گئی، شاید تھوڑی دیر کے لیے وہ اس کے وجود کو بھلا چکی تھی۔ شناور باہر سے ہو کر واپس آ گیا تھا، اور اگر وہ واپس نہ آتا اس کا دل بے ترتیبی سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ کیوں اس سے اتنا خوفزدہ رہتی تھی؟ وہ کیوں ڈرتی تھی اس سے؟ کیا وہ سچ میں ڈرتی تھی اس سے؟ وہ اندھیرا اسے بھولتا نہیں تھا، وہ تھپڑ آج بھی وہی تکلیف دے ہے۔ یہاں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہو رہا مگزم، ہم تو صرف موج مستیاں کر رہے ہیں۔ شناور نے اسے دیکھا تھا جس کے چہرے پر اچانک ویرانی آ گئی تھی، اور پھر مسکرا کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ اس کے چہرے پر کسی طرح کی کوئی ناراضگی نہیں تھی، وہ صرف اسے تنگ کر رہا تھا۔ سب کو اس بات کا اندازہ تھا۔ صرف مگزم کے بولنے کے بعد انایا کے چہرے پر پھر سے خاموشی چھا گئی، اس کے بعد اس نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ آہستہ آہستہ اندھیرا روشنی میں نہانے لگا، ہر طرف روشنی چھا گئی تھی، بارش رک چکی تھی اور شاید کافی حد تک رستے کا مسئلہ بھی حل کر دیا گیا تھا۔ وہ تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ زراور نے کسی طرح مینیجر سے کہہ کر گھر فون کر کے لالا جان کو بتا دیا تھا وہ سب ایک ساتھ ہیں، اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ سرشے بھی ان کے ساتھ ہی ہے، اسی لیے جعفر خان پریشان نہ ہوں، سب ایک ساتھ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، وہ جلدی ہی گھر پہنچ جائیں گے۔ بارش رکتے ہی وہ سب لوگ واپسی کی تیاری کرنے لگے تھے۔ ناشتہ کرنے کا دل تو کسی کا بھی نہیں کر رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ لوگ ہلکا پھلکا ناشتہ کر کے نکلنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ آج مکرم اور انائش کا ولیمہ تھا، تو ایسے میں انہیں جتنا جلدی ہو سکے گھر پہنچنا تھا، بس اب راستے میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ وہ سب لوگ ایک ساتھ ہی نکلے تھے۔ زراور نے انایا سے کہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ جائے اور روشے شناور کے ساتھ جائے، لیکن پھر بعد میں تھوڑی دیر کے بعد اس نے خود انکار کر دیا تھا۔ شاید شناور نے اس سے کچھ کہا تھا، یقیناً اس نے ہی کہا تھا کہ وہ انایا کے ساتھ جانا چاہتا ہے اور گھر سے تھوڑے فاصلے پر اپنا پارٹنر چینج کر لیں گے، لیکن فی الحال بہتر ہے کہ وہ اپنا سفر اپنے انداز میں گزاریں۔ زراور کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور پھر رات کو جس طرح سے شناور انایا کو پروٹیکٹ کر رہا تھا، اسے اس کا انداز بہت زیادہ پسند آیا تھا۔ اسے پتا تھا وہ ہمیشہ انایا کے ساتھ کھڑا رہے گا، ہمیشہ اس کی حفاظت کرے گا، اسے ہر سرد و گرم
نگاہ سے بچا کر رکھے گا، اس لیے اس نے بھی انکار نہیں کیا تھا۔ اسے ویسے بھی کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا تھا، وہ تو سرشے کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے خود بھی بہانے کی تلاش میں ہی رہتا تھا۔ ایسے میں اسے خود موقع مل رہا تھا تو وہ انکار کیوں کرتا؟ تقریباً 9 بجے کے قریب وہ سب لوگ واپس گھر پہنچ چکے تھے۔ سب کی گاڑیاں آگے پیچھے تھیں، جبکہ شناور اور زراور دیر سے پہنچے تھے، مگر پہنچے تو حویلی کو دلہن کی طرح تیار دیکھا تھا۔ شاید کل شام سے ہی تیاریاں چل رہی تھیں جو اب تک اینڈ تک نہ پہنچی تھیں۔ پہلے تو دادا جان نے ان کی کلاس لی تھی کیونکہ بارش تقریباً 5 بجے کے قریب شروع ہوئی تھی۔ وہ لوگ پہلے ہی کیوں نہیں گھر کے لیے نکلے تھے، جبکہ دادا جان نے ان سب کو ڈیڈ لائن 5 بجے کی دی تھی۔ ان لوگوں نے اتنی مشکل سے سب کچھ کیا تو سب کچھ نوکروں نے ہی تھا، وہ جانتے تھے، لیکن پھر انہیں ڈانٹنا بھی تو تھا اور بڑے ہونے کا رعب بھی تو جمانا تھا۔ اس لیے دادا جان کے ساتھ ساتھ ان کے تینوں بیٹے بھی کمرے میں ان کے لیے اچھی خاصی عزت افزائی کر چکے تھے، لیکن وہ لوگ اتنا شاندار وقت گزار کر آئے تھے کہ دادا جان کے سارے الفاظ ایک کان سے لیتے ہوئے دوسرے کان سے نکال چکے تھے۔ آپ لوگوں کو نا پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، کبھی کبھار تھوڑا بہت اگر کام کر بھی لیا تو کیا ہو گیا، اب کیا ساری ذمہ داری آپ لوگوں نے ہم پر ڈالی ہوئی ہے۔ یہ آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں نا، اس طرح آپ لوگ وقت سے پہلے بوڑھے ہو جائیں گے۔ خیر شکر کریں کہ ہم نہیں تھے اور ہماری غیر موجودگی میں آپ لوگوں کو بھی ہاتھ پیر ہلانے کا موقع ملا۔ شناور بولنے پر آیا تو پھر بولتا ہی چلا گیا، جبکہ سب اسے گھورتے رہے تھے۔ مجھے گھورے مت، ہم کوئی شوق سے نہیں رہے، وہاں مجبوری تھی، راستہ بند ہو گیا تھا، ورنہ ہم سب لوگ گھر آ جاتے اور آپ لوگوں کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا۔ کیا تو آپ لوگوں نے ویسے بھی کچھ نہیں ہے، صرف ان نوکروں کو حکم دیا ہے، سارا کام ان بیچاروں نے کیا ہے، وہ بھی آپ لوگوں نے اپنے سر لے لیا اور دادا جان کے سامنے نمبر بنانے کے لیے آ گئے۔ ہم اتنے بھی بیوقوف نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہے آپ لوگ کتنا کام کرتے ہیں۔ شناور کی زبان اب تک کنٹرول نہ ہوئی تھی۔ شناور بس بہت ہو گیا، اس عمر میں بھی ان لوگوں نے اتنا کام کیا ہے۔ دادا جان کو اپنے بیٹوں کی شکلیں اترتا دیکھ بالکل اچھا نہ لگا تھا، اس لیے ان کی سائڈ لیتے ہوئے کہنے لگے، چلیں ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں تو مان لیتے ہیں، لیکن ہیں آپ کے بیٹے بہت ڈرامے باز ہیں، اتنا کام تھا ہی نہیں جتنا بتا رہے ہیں۔ شناور نے باہر کی دوڑ لگاتے ہوئے کہا تھا، جبکہ پیچھے بابا کا جوتا دروازے تک آیا تھا، لیکن تیز رفتاری کی وجہ سے اس کی بچت ہو گئی تھی، ورنہ اسے بہت سخت لگتا۔ اب تم لوگ بھی جاؤ یہاں سے۔ دادا جان نے سب کو جانے کا حکم دیا اور ان کے تینوں بیٹے ان کے پاس بیٹھ گئے۔ بابا جان، یہ شناور کتنا بد لحاظ ہوتا جا رہا ہے، ایک تو ہم تینوں نے مل کر اتنا زیادہ کام کیا ہے اور وہ دیکھیں گے کس طرح سے ہمیں ڈرامے باز کہہ رہا ہے۔ تایا جان نے انہیں دیکھتے ہوئے اپنی بات شروع کی تھی، انہیں شناور پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ یہی حال مہربان اور ارسلان شاہ کا بھی تھا، جبکہ ان تینوں کو دیکھتے ہوئے دادا جان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ویسے ایک بات بتائیں، ہم نے کل شام کو دیکھا تھا کہ کتنا کام ہے، لائٹنگ تو ملازموں نے کی ہے اور اندر کی سجاوٹ بھی ملازموں نے کی ہے، تم لوگوں کو صرف سامان اتروانا تھا، وہ بھی ملازموں کو ہی تم لوگوں نے لگایا ہے، تو تم لوگوں نے کتنا کام کیا ہے یہ میں بھی بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، اسی لیے میرے پوتے کے خلاف ایک لفظ مت کہنا۔ تم لوگ بڑے ہو تو تم لوگوں کا خیال کرتے ہوئے میں نے اسے تھوڑا سا ڈانٹ دیا، ورنہ میرا پوتا کبھی غلط بیانی نہیں کرتا۔ دادا جان لمحے میں بدل گئے تھے، جبکہ وہ تینوں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے رہ گئے۔ مکرم نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا، وہ ڈریس اپنے ساتھ لگائے گھومتی ہوئی نظر آئی۔ اس کے چہرے کی خوشی دیکھ کر مسکراتے ہوئے وہ بیڈ پر بیٹھ گیا تھا، جبکہ وہ ابھی تک کمرے میں آئی اپنی چیزوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ مکرم، یہ دیکھیں میرے ولیمے کا ڈریس کتنی خوبصورت ہے، اور یہ جیولری دیکھی ہے آپ نے، واو، یہ سب کچھ کتنا پیارا ہے۔ کب آئے گی یہ بیوٹیشن، اس نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، اور ڈریس سچ میں بہت پیارا تھا۔ دادا جان نے آج کی تقریب کی مناسبت سے اس کے لیے ایک بہت ہی شاندار جوڑا بنوایا تھا، اور اسی لحاظ سے باقی چیزیں بھی انہی کی پسند سے آئی تھی، جو کہ انائش کو بہت ہی زیادہ پسند آ رہی تھیں، اور یہ بات اس کے چہرے پر صاف لکھی ہوئی تھی، تمہیں بیوٹیشن کے آنے کی جلدی ہو رہی ہے، اور میں تو چاہتا ہوں کہ اس وقت اور کوئی اس کمرے میں آئے ہی نہ،
وہ اس کے پیچھے آتا ہوا اسے اپنی باہوں میں قید کر چکا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے عائش، یہ تم نے دوسری بار کیا ہے، میں دوبارہ بدلہ لوں گا۔ اس کا رد عمل دیکھتے ہوئے بولا، ہاں بالکل دوبارہ بدلہ، جس طرح سے رات کو لیا تھا جنگل میں منگل۔ وہ کھلکھلاتے ہوئے اس سے کل رات کی پلاننگ کے فلاپ داستان سنا رہی تھی۔ دیکھو مجھے چیلنج مت کرو، یہ نہ ہو کہ ولیمہ کینسل کروا کے کل پر کروا دوں۔ اس نے پھر سے دھمکی دی تھی، جس پر عائش نے اسے غور کر دیکھا۔ خبردار، مجھے آج یہ ڈریس پہننا ہے، کتنی پیاری لگوں گی نا میں اس میں۔ وہ ایک بار پھر سے ڈریس اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولی، جبکہ وہ آئینے کے سامنے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ تم کتنی پیاری لگو گی، اس کی تعریف تو میں رات میں ہی کر کے بتاؤں گا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ مکرم بے خود ہو کر اسے دنیا بھلا دیتا، دروازے پر دستک ہوئی۔ لگتا ہے آ گئی بیوٹیشن۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں لیتا دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ دروازے پر بیوٹیشن ہی کھڑی تھی، اس کے ساتھ عنایا اور زرشی بھی تھی، کیونکہ دادا جان نے بس تھوڑی دیر پہلے ہی انہیں بتایا تھا کہ صرف مکرم اور عنائش کا ولیمہ ہی نہیں بلکہ ان دونوں کا نکاح بھی آج ہی ہونا ہے، جس کے لیے انہیں کافی جلد بازی سے تیاری کرنی پڑی تھی۔ عنایا کا ارادہ نہیں تھا شناور کے لائے ہوئے کپڑے پہننے کا، لیکن جلد بازی میں انہی میں سے ایک جوڑا نکالنا پڑا تھا، اور اس نے وہی جوڑا نکالا تھا جو شناور شادی والے دن کے لیے لایا تھا۔ ویسے تو ان کا نکاح ہو چکا تھا، لیکن دادا جان ان کا نکاح اپنی خوشی سے ایک بار پھر سے کرانا چاہتے تھے، جس پر کسی نے اعتراض نہیں کیا تھا۔ وہ ان تینوں کو کمرے میں چھوڑتا خود شناور اور زراور کے پاس جانے والا تھا۔ جب ان دونوں کو سیڑھیوں پر گملے رکھتے ہوئے دیکھا، دادا جان لگتا ہے صبح والی بات کا شناور سے بدلہ لے رہے تھے، اور زراور کو اپنی مدد کے لیے مجبور کرتے ہوئے وہ اسے بھی سزا دے رہا تھا، کیونکہ یہ سچ تھا کہ وہ گیا تو زراور ہی کی وجہ سے تھا۔ اب اس کا فرض بنتا تھا کہ وہ شناور کی ہر سزا میں برابر کا ساتھ دے۔ یہ تم لوگ اتنے بڑے بڑے گملے یہاں پر سیڑھیوں پر کیوں رکھ رہے ہو؟ وہ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ پتہ نہیں کیوں رکھ رہے ہیں، دادا جان کا حکم ہے کہ انہیں سیڑھیوں پر رکھ دو، یہ بیل بوٹے یہاں پر زیادہ پیارے لگیں گے۔ خیر 4 میں نے اٹھائے ہیں، تم جا کر چوتھا لے آؤ، اس کے بعد میں آؤں گا 5واں اٹھانے کے لیے۔ وہ مکرم کو تو جواب دیتا زراور سے بول رہا تھا، ہاں تو ساتھ چلو، وہ دونوں ایک ساتھ لے کر آتے ہیں۔ اس نے جانے کی کوشش کی تھی۔ اچھا بچے، میرے ساتھ ہوشیاری، بڑے بھائی کے ساتھ پنگا لے گا، مجھے چونا لگائے گا۔ وہ اس کا چہرہ بڑے پیار سے ہاتھوں میں تھامے پچکارتے ہوئے بولا تھا۔ کیا شناور یار، تو ہر بار ایسے ہی کرتا ہے، ایک گملہ ہی زیادہ اٹھایا ہے، کوئی سارے گملے تو نے یہاں رکھے ہیں، اور یہ ملازم کہاں مر گئے ہیں؟ جب کام کی ضرورت ہوتی ہے تب یہ لوگ نظر ہی نہیں آتے اور فضول میں ہر طرف گھوم رہے ہوتے ہیں۔ وہ کسی ملازم کی تلاش میں نگاہیں دوڑاتا کہنے لگا تھا۔ شاید دادا جان نے کسی بھی ملازم کو اس طرف آنے سے منع کر رکھا تھا، لیکن یہ ظلم تھا، ہونے والے دلہا کو کوئی ایسی سزا دیتا ہے؟ کیا دادا جان نے جانے کون سے جرم کا بدلہ لے رہے تھے؟ 2 دن کے بعد ان لوگوں کو دلہا بننا تھا، اور یہاں ان سے گملے اٹھوا کر مزدوریاں کروائی جا رہی تھی۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو امریش تقریباً تیار ہو چکی تھی، اس کے کپڑے بھی بیڈ پر تیار رکھے تھے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی آخری بار اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی۔ دن بدن اس کی خوبصورتی بڑھتی جا رہی تھی، ممتا کا نور اس کے چہرے پر چھلکنے لگا تھا۔ مغزم میں موٹی تو نہیں لگ رہی نا؟ اس نے اسے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر پوچھا تھا۔ مغزم نے مسکراتے ہوئے اس کے سراپے کو دیکھا تھا۔ اسے موٹا تو نہیں کہا جا سکتا تھا، لیکن اس کے چہرے سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کون سے مراحل سے گزر رہی ہے، اور وہ بھی شاید صرف بڑی عمر کی عورتیں ہی کر سکتی تھیں۔ تم بالکل موٹی نہیں لگ رہی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم جلدی سے موٹی ہو جاؤ، میں تمہیں بالکل گول مٹول گیند کی طرح دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کے پاس آتا ہوا آہستہ سے اسے اپنی باہوں میں بھرتا مسکرا کر کہنے لگا، گول مول گیند کی طرح؟ اس نے حیرت سے اس کی بات دہرائی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، ویسے بہت بار کہہ چکا تھا کہ اسے دیکھ کر ابھی تک اسے لگتا ہی نہیں کہ وہ ماں بننے والی ہے، جبکہ پچھلے 4 مہینے سے وہ پریگننٹ تھی۔ اب تک تو اس میں جسمانی تبدیلی آنی چاہیے تھی۔ وہ اپنی تبدیلی کو محسوس کر رہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں مغزم کو ابھی تک اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی محسوس ہی نہیں ہوئی تھی۔ ہاں میں چاہتا ہوں تم بالکل گول مول سی ہو جاؤ، میں تمہیں موٹو سی
پیاری سی دیکھنا چاہتا ہوں، تم موٹو ہو کر کیسے لگو گی۔ وہ ابھی تک مسکرا رہا تھا جبکہ اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ مذاق نہیں کر رہا بلکہ اس بات کو لے کر وہ بالکل سیریس ہے۔ وہ اپنی بیوی کو موٹا دیکھنا چاہتا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے ان پچھلے 4 مہینوں میں میرا 10 سے 12 کلو وزن بڑھ چکا ہے، لیکن آپ کو محسوس ہی نہیں ہوتا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کیا آپ چاہتے کیا ہیں، کہ آپ چاہتے کیا ہیں، اور ویسے بھی میں بالکل موٹی نہیں ہونا چاہتی۔ بڑے سیانے کہتے ہیں جب عورت موٹی ہو جاتی ہے تب شوہر کو اس سے پہلے جیسی محبت نہیں رہتی۔ جب عورت موٹی ہو جاتی ہے تب شوہر کو اس سے پہلے جیسی محبت نہیں رہتی۔ شوہر بدل جاتا ہے، اس کی سوچ، اس کے حالات بدل جاتے ہیں۔ میں تو بالکل بھی موٹی نہیں ہونا چاہتی۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ ذرا سا بھی بدلیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے ایک بار پھر سے آئینے میں اپنا جائزہ لینے لگی۔ پتہ نہیں کون سے بیوقوف نے یہ فلسفہ جھاڑا ہے۔ میں تو اس بات کو بالکل نہیں مانتا۔ شاید لوگ ہو جاتے ہوں گے چینج، لیکن وہ لوگ چینج ہوتے ہوں گے جو اپنی بیوی سے نہیں بلکہ اس کے جسم سے پیار کرتے ہیں۔ مجھے تم سے محبت ہے، تم جیسی بھی ہو تم میرے لیے عزیز ہو۔ مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ تم دیکھنے میں کیسی ہو۔ مجھے تمہارے دل سے محبت ہے، تمہاری روح سے محبت ہے۔ میں تمہیں چاہتا ہوں امریش، تم سے میرے احساسات، میرے جذبات جڑے ہیں۔ میری چاہت ہو تم، میری محبت ہو تم۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے شدت سے بھرپور لہجے میں اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا، جبکہ وہ اس کے سینے پر سرک کے مسکراتے ہوئے اس کے الفاظوں کو سن رہی تھی۔ پھپھو کچھ کرے میں برباد ہو جاؤں گی، میں اسے نہیں چھوڑ سکتی۔ آپ جانتی ہیں اگر اس کی شادی ہو گئی تو میں کبھی گھر میں نہیں آ سکوں گی، میرے سارے خواب چکنا چور ہو جائیں گے۔ میں ساری زندگی اس گلی میں نہیں رہنا چاہتی۔ پلیز کچھ کریں پھپھو، پلیز کچھ کریں، کچھ سوچیں۔ میں زراور کی شادی اس نوکرانی سے نہیں ہونے دے سکتی۔ پلیز کچھ کریں، سوچیں۔ آپ تو خود ہی مجھے یہ خواب دکھاتی رہی ہیں، تو آپ میرا یہ خواب کیسے ٹوٹنے دے سکتی ہیں؟ وہ ہمیشہ کی طرح اس کا ہو جائے گا تو پھر میرے پاس کچھ نہیں رہے گا، کوئی راستہ باقی نہیں بچے گا، میرے لیے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ پلیز کچھ سوچیں، کچھ کریں۔ میں زراور کو اس طرح ہاتھ سے نکلنے نہیں دے سکتی کرنے۔ جبکہ چاچی بیگم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ ایسا کیا کریں جس سے ان کا مقصد پورا ہو جائے۔ ہاں یہ سچ تھا، یمنا کو اس حویلی پر راج کرنے کا خواب انہوں نے ہی دکھایا تھا، لیکن اب ان کی سوچ کے مطابق کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اتنے سالوں سے عنایا پر طرح طرح کے الزامات لگاتی رہی۔ ہمیشہ پہلے ان کا ارادہ شناور کو یمنا کی شادی کرنے کا تھا، لیکن بعد میں بیچ میں امریش آئی تو کامیاب نہ ہو سکی، اور نہ تب یمنا نے شناور میں کسی طرح کا کوئی انٹرسٹ دکھایا تھا۔ اس وقت وہ کسی اور کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی، اور اب اس کے لیے دولت سے بڑھ کر اور کچھ نہیں تھا۔ وہ اپنی زندگی کو خوشحالی سے گزارنا چاہتی تھی، اور اسے اپنے بہت سارے خواب پورے کرنے تھے۔ اسے بڑے گھر میں رہنا تھا، بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھنا تھا، اسے باہر ملک کی سیر کرنی تھی، اسے مہنگے برانڈ کی چیزیں خریدنی تھی۔ اس کے خواب بڑے تھے جو اس کا چھوٹا سا ریسٹورینٹ چلانے والا بوائے فرینڈ پورے نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنی سوچ بدل دی اور محبت کے دائرے سے نکل کر وہ اس حویلی میں اپنے لیے جگہ بنانے کی کوشش کرنے لگی۔ چاچی بیگم نے جو اس کا خوب ساتھ دیتے ہوئے دادا جان کے ساتھ یمنا کا رشتہ رکھا تھا، لیکن زراور دادا جان کے سامنے یمنا کا رشتہ رکھا تھا، لیکن زراور کے ساتھ انکار کرنے پر انہوں نے بھی اس کا انکار چاچی بیگم تک پہنچا دیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی چاچی بیگم نے یمنا کو واپس گھر نہ جانے دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا وہ زراور کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا سکتی ہیں اور اس کی زندگی میں آنے والی کسی بھی لڑکی کو نکال کر باہر پھینک سکتی ہیں، لیکن ان کے وہم و گمان نے بنا تھا۔ وہ زراور جیسے آدمی کے لیے زرخیز سی نوکرانی اپنے دل میں اتنا اعلیٰ مقام بنا چکی ہیں۔ ان لوگوں کی سوچ عنایہ سے نہیں جا رہی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ زرخیز بہت آسانی سے ان کی زندگی میں داخل ہو گئی تھی۔ دادا جان نے یہ بھی نہ سوچا تھا کہ زرخیز ایک چھوٹے سے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کے لیے اگر کسی چیز کی اہمیت تھی تو اس کی کہ زراور اس سے محبت کرتا ہے، اور وہ ان کے پوتے کی اولین پسند ہے، جس کو انہوں نے سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہوئے فوراً رشتہ مانگ لیا تھا۔ انہیں بس اتنا پتہ تھا کہ ان کا پوتا شادی کے لیے بہت مشکل سے تیار ہوا ہے، اور اگر
اب اس کی پسند نہ مانی گئی تو وہ شاید اس رشتے سے بھی انکار کر دے گا، اور وہ ویسا نہیں چاہتے تھے۔ وہ زراور کی طرف سے خوشی کے منتظر تھے، اسی لیے انہوں نے زراور کی پسند کو سب سے زیادہ اہمیت دی تھی، اور فوراً ہی اپنے ملازم کے گھر رشتہ لے کر پہنچ گئے۔ ان کے خاندان میں طرح طرح کی باتیں چل رہی تھیں کہ آخر اس نے ایسا کیا کہ اتنے بڑے خاندان کا ولی وارث اس لڑکی پر اس طرح سے فدا ہو گیا۔ صدقہ میں بند تو نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن اگنور کیا جا سکتا تھا۔ وہ اگنور کر رہے تھے، کہیں نہ کہیں یہ بات بھی چل رہی تھی کہ درشی نے خود ہی اپنی اداؤں کا استعمال کر کے زراور کو پھنسا لیا ہے، ورنہ اتنا امیر آدمی کبھی بھی ایسی چھوٹی لڑکی سے دل نہ لگاتا۔ لیکن یہ ساری باتیں ابھی تک زراور کے کانوں سے دور تھی۔ اس کے لیے فی الحال بس ایک ہی بات اہمیت رکھتی تھی کہ اسے اس کی منشاہی محبوبہ اس کی بیوی کے روپ میں مل رہی ہے، اور اسے کچھ نہیں چاہیے تھا کہ تیز درشی بھی اب تک ان سب باتوں سے بالکل انجان تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ لوگ اس کے کردار کو اس طرح سے داغدار کر رہے ہیں۔ یمنا، میری جان میں کیا کروں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ وہ لڑکی عنایا زراور پر دورے ڈال رہی ہے، لیکن مجھے کیا پتا تھا یہ ملازمہ بھی زراور کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ میں بھی کہوں کہ زراور صرف اس لڑکی کو کھانا بنانے کے لیے اتنے پیسے کیوں دے رہا تھا؟ زراور کو صرف اس لڑکی کا کھانا کیوں پسند آ رہا تھا؟ یقیناً اس لڑکی نے بہت بڑا گیم کھیلا تھا۔ ہمیں تو وہ معصوم سی لگتی تھی، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکی۔ اب تو اس گھر میں کوئی کنوارا نہیں ہے سوائے عبداللہ کے، اور عبداللہ سے مجھے کتنی نفرت ہے تم جانتی ہو۔ میں کبھی بھی اس کے ساتھ تمہاری شادی کرنے کے حق میں نہیں، لیکن اگر تم راضی ہو تو میں عبداللہ کے حوالے سے کوشش کر سکتی ہوں۔ وہ اسے دیکھ کر کہنے لگی تھی، جبکہ اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ مجھے عبداللہ سے شادی نہیں کرنی۔ وہ مجھے کسی ملازمہ کی طرح ٹریٹ کرتا ہے، اور نہ ہی مجھے آپ کی سوکن کے بچوں سے کوئی لینا دینا ہے۔